بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس حوالے سے ہم نے کچھ واقعات پڑھے۔ آج آگے ہم مزید پڑھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی جو تھے وہ ایک نہایت تہجد گزار انسان تھے، اور ایک رات جب وہ نماز تہجد سے فارغ ہوئے تو انہیں خواب میں ایک زیارت نصیب ہوئی، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ 2 شخص مجھے تنگ کر رہے ہیں، تم ان کا کوئی بندوبست کرو۔ اور سلطان کو نور الدین زنگی کو ان 2 اشخاص کی شکلیں بھی جو ہیں وہ دکھائی گئیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 اشخاص کی جب شکلیں بھی دکھائی گئیں، اور جو ہے نور الدین زنگی جو ہیں جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو اس خواب کے دیکھنے کے بعد وہ فوراً جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور مدینہ جب آپ پہنچ گئے تو انہوں نے تمام جو راستے مدینہ کی طرف آ رہے تھے وہ تمام راستے جو ہے بند کر دیے۔ جو اہل شہر جو ہیں وہ حیران ہوئے کہ سلطان کیسے اور کیوں اچانک جو ہے یہاں پہ آ گئے ہیں اور کیا وجہ بنی ہے۔ سلطان نے کیا کیا کہ انہوں نے رات کو تمام اہل شہر کو ایک دعوت پہ بلایا اور کہا کہ تمام لوگ جو ہیں اس دعوت میں شریک ہوں، اور تمام لوگوں کو جو مرد تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس دعوت میں لازمی طور پہ شرکت کریں۔ اسی دوران سلطان نے پوچھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو ابھی تک نہیں آیا اور اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ 2 بزرگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور جن کو وہ کیا کرتے ہیں، جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو سلطان نے ان کو لانے کا بھی حکم دیا کہ ان 2 اشخاص کو بھی لایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں مزید تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ 2 لوگ جو تھے یا 2 شخص جنہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا وہ نصرانی تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک مکان کرائے کا انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا اور اس کے اندر وہ رہتے تھے، اور یہاں سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف سرنگ کھود رہے تھے، اور اس کی پیچھے وجوہات یہ تھیں کہ جو عیسائی بادشاہ تھے انہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ تم جسد خاک کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وہاں سے چرایا جائے۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے اس کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ خود ان لوگوں کے سر جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے قلم کیے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ روزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کے ارد گرد خندق کھود کر اس میں پگھلے ہوئے شیشے سے ایک دیوار بنا دی تاکہ آئندہ جو ہے کوئی ایسا خطرہ جو ہے وہ موجود نہ رہے۔ اور سلطان اس بات پہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے یہ ہمت دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو خواب میں اشارہ کیا، اور جو دشمن تھے اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو سلطان کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان جو ہیں مسلسل جہاد میں مصروف تھے صلیبیوں کے خلاف، اور اسی دوران جو مصر کے اندر خلافت تھی اور وہاں پہ فاطمی خلیفہ جو تھے برسر اقتدار تھے، وہ بھی مسلسل سلطان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ بالآخر سلطان جو ہے دمشق شہر میں ان کی وفات ہوئی ماہ شوال میں، اور یہ سال تھا 1174 کا۔ کہتے ہیں کہ جب سلطان نور الدین کی وفات ہوئی تو دمشق میں ہر شخص جو تھا وہ پریشان تھا، رنجیدہ تھا، ہر آنکھ جو تھی وہ اشکبار تھی، اور سلطان کی جو عمر تھی اس وقت 58 برس تھی، اور آپ کا جو دور حکومت بنتا ہے وہ تقریباً 28 سال تک برسر اقتدار رہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ سلطان کا جنازہ جو ہے وہ کئی بار پڑھایا گیا۔
بعد میں جو ہے آپ کو وہاں پر جو ہے دمشق میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اب زنگی حکومت جو ہے یا یہ جو خاندان تھا یہ کیسے اور کب تک برسر اقتدار رہا، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کی وفات کے بعد سلطان کا جو بیٹا ہے اس کا نام السا تھا، وہ جو ہے جانشین بنا، لیکن اس کے جو چچیرے بھائی تھے انہوں نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے اور ارد گرد کے کچھ علاقوں پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا۔ تو سلطان نے جب دیکھا کہ عیسائیوں کا خطرہ بھی درپیش ہے، تو اس خطرے کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے، کیونکہ یہ سلطان صلاح الدین جو ہے یہ وہ قوت تھی جو اسی دوران ابھر رہی تھی، تو سلطان صلاح الدین نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ اب جو اقتدار ہے وہ کمزور ہاتھوں کے پاس جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مصر شام کی حکومت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاندان اتابک یا آپ کہہ سکتے ہیں عماد الدین زنگی سے جس کا دور شروع ہوا، نور الدین زنگی جو ہے انہوں نے جس طریقے سے حکومت کی، تو یہ خاندان جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نور الدین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ایسا دور تھا جس میں عیسائی افواج مسلسل جو ہیں مسلمانوں کی ریاست کی سرحدوں پر جمع ہوتی اور وقفے وقفے سے جو ہے حملے کیا کرتی۔ صلاح الدین کو جب اس تمام صورتحال کا پتہ چلا تو وہ اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصر سے موصل پہنچتا ہے، زنگی امراء نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ زنگیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور خود مصر اور شام کے والی کے طور پہ ہمیں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اور پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ بیڑا جو سلطان نور الدین زنگی نے اٹھایا ہوا تھا، اب وہ بیڑا جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنبھال لیا، اور صلاح الدین ایوبی نے جو ہے ان کے حملوں کا جو بارہا عیسائی کر رہے تھے تابڑ توڑ حملے، ان کا جواب جو ہے اس نے دیا۔ سلطان کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہم بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کی جو زندگی تھی وہ بے انتہا سادہ تھی۔ آپ ایک ایسے انسان تھے جو علم پرور تھے اور شفیق تھے، اور آپ کے گھر کا جو خرچ ہوتا تھا اس مال غنیمت سے پورا ہوتا تھا، جو کہ بہت کم تعداد میں آپ اپنے لیے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پوری سلطنت کے اندر اگر آپ کہیں کہ شراب یا اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہو تو کہیں سے بھی کوئی قطرہ بھی نہیں مل پاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ نے جو ہے آپ سے اس بات پر تنگ دستی کا اظہار کیا، تو اظہار تعصب کرتے ہوئے اسے جواب دیا کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی، میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا نہیں بیت المال کا مال ہے، اور میں اس کا امین ہوں، اور میں اس پیسے سے کوئی بھی پیسہ لے کر اپنے لیے خرچ کرنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تم چاہو تو ہمس ایک علاقے کا نام ہے، یہاں پر میری کچھ دکانیں ہیں، اور تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ چونکہ وہ میری ذاتی دکانیں ہیں اور میری وہ ذاتی ملکیت تھیں پہلے بھی، تو اس سلسلے میں اگر تم ان کو بیچ کر اپنے ضروریات یا اپنے اخراجات پورا کرنے چاہتی ہو تو تمہیں اس کا حق ہے، چاہے تم اس کے کرائے سے پوری کر لو یا چاہے اس کو بیچ ڈالو۔ یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو دمشق میں جو ہے ایک قیامت کا منظر تھا، لوگ جو ہیں وہ رو رہے تھے، وہ اپنے ایک ایسے حکمران کے چلے جانے کے بعد جس نے امت مسلمہ کو ایک نئی زندگی بخشی تھی، جس نے صلیبیوں کا مقابلہ کیا تھا، جس نے بڑی بہادری کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کیا تھا، اور جس نے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا تھا، اس کے چلے جانے سے بہت زیادہ اداس تھے، غمگین تھے، پریشان تھے، اور وہ رو رہے تھے، اور اس حد تک حالات خراب تھے کہ لوگ اس حد تک دیوانہ وار آپ کو چاہتے تھے کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ کئی دفعہ پڑھا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سلطان کی بہادری کی، تو
اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نہایت بہادر شخصیت کے حامل انسان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو وہ اس قدر بہادر تھے کہ ایک بار ان کے ایک ساتھی قطب الدین نے سلطان نور الدین زنگی کو بار بار جو ہے دشمن کی صفوں کے اندر گھستے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے بادشاہ، آپ ہمیں امتحان میں نہ ڈالیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمان جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے وہ مزید خراب ہو جائے گی۔ نور الدین نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، اے قطب الدین، اپنی زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو، مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ بات تھی، یہی وہ سچی لگن تھی، یہی وہ ان کا جو جذبہ تھا جس کی بنا پر عالم اسلام جو ہے ان کو ہمیشہ سے خراج عقیدت پیش کرتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا کا دفاع انہوں نے کیا۔ عالم اسلام کے اوپر جو ہے اس وقت ایسا وقت تھا کہ اس وقت حالات مزید خراب ہو رہے تھے اور جو عباسی خلافت موجود تھی وہ بھی برائے نام تھی، سلجوقیوں کی حکومت جو ہے وہ بھی دم توڑ رہی تھی، اور فلسطین اور روم کی عیسائی حکومتیں جو ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ مصر اور دمشق پر جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لیں اور تاکہ مزید علاقے جو ہیں ان کے قبضے میں آ سکیں۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ہے نور الدین زنگی نے کیا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو ان کے جو ایسے مقاصد تھے کہ وہ مسلمانوں پر قبضہ کر سکیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور آپ کو اگرچہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ مجید الدین جیسے دمشق کا حکمران تھا وہ بھی مسلسل تنگ کرتا رہتا تھا اور اکثر و بیشتر وہ جو ہے آپ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لیتا۔ آپ کو اندرونی خطرات بھی لاحق تھے، اس کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات بھی لاحق تھے، جیسے فاطمی خلافت تھی جو مصر میں قائم ہو چکی تھی، وہ لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کامیاب ہوں، تو وہ بھی اکثر ساز باز کر لیتے تھے آپ کے دشمنوں کے ساتھ۔ تو سلطان کو بیک وقت کئی محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا تھا اور سلطان نے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی اس طرح سے ترتیب دی کہ سلطان نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک کا جو ہے وہ دفاع کیا اور عیسائیوں اور جو فاطمی حکمران تھے ان کی مخالفتوں کے باوجود جو عیسائی مختلف ادوار میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جیسے جرمنی کے لوگ تھے، جس میں فرانس کے لوگ تھے، قسطنطنیہ کے لیے روانہ جو ہوئے یہ لوگ جو ہیں جن کو مسعود سلجوقی نے ابتداً جو ہے شکستیں دی تھیں، لیکن یہ بار بار جو ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے اور یہ جو ہے شام اور ان علاقوں پر قبضے کے لیے جو ہے کوشاں رہتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نور الدین کا ایک اور کارنامہ جو تھا وہ تھا فاطمی خلافت کا خاتمہ۔ نور الدین کی زندگی میں مصر پر جو ہے ان کا قبضہ اور فاطمی خلافت کا جو خاتمہ ہے وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ نور الدین جس وقت صلیبیوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے فاطمی حکمران اور مصر کا فاطمی حکمران کا جو وزیر تھا جس کا نام شاور تھا، وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو جو ہے مزید خطرات سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے مزید خطرات کا باعث بن رہے تھے۔ مصریوں نے بار بار عہد شکنی کی اور اپنے غدارانہ جو طرز عمل کی بنا پر بالآخر جو نور الدین ہیں کہ نائب شیراکوہ نے کیا کیا کہ انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا اور اس طرح سے فاطمی خلافت جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی جس میں مزید ایسے لوگ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ جو ہیں وہ آگے ابھر کر آئے۔ سلطان
صلاح الدین ایوبی کے بارے میں الگ سے ایک ٹاپک ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رفاع عامہ کے کام کرنے کے خواہش مند تھے۔ بیت المال کی آمدن کا جو زیادہ تر حصہ ہوتا تھا وہ شفا خانوں یعنی کہ ہاسپٹلز وغیرہ جو تھے ان پر خرچ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے لیے مدرسے جو ہیں وہ ان کو کی تعمیر پر خرچ ہوتا تھا۔ دمشق میں انہوں نے ایک شفا خانہ قائم کیا، اور کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر اس طرح کے کسی بھی شفا خانے کی مثال ملنا مشکل تھا۔ اس میں مریضوں کی قیام کا خیال رکھا جاتا، ان کے لیے دوا کا اہتمام کیا جاتا اور یہ سب کچھ مفت کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے تمام ٹیکسز جو کہ ایسے ٹیکسز تھے جو غیر ضروری تھے وہ آپ نے معاف کر دیے اور منسوخ کر دیے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا کہ عدل و انصاف کے حوالے سے انہوں نے ایک باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اور اس میں ہر قاضی فقیہ جو ہے وہ مقرر کیے، اور وہ خود مظلوموں کی داد رسی یا ان کے جو معاملات ہوتے تھے اس میں دیکھنے کی، ان کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، تمام لوگوں کو بیک وقت جو ہے وہ انصاف مہیا کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قاضیوں کے اوپر بھی کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ وہ فیصلے جو ہیں سلطان کے خلاف کریں، یا سلطان جہاں پہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ان لوگوں کے حق میں ہوں یا کسی کے خلاف کریں۔ قاضیوں کو فری ہینڈ دیا گیا کہ وہ باقاعدہ تحقیق کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ وہ کسی کے حق میں دینا چاہتے ہیں تو حق میں دیں یا مخالفت میں دیں۔ سلطان کا کوئی بھی رول اس میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ مداخلت کرنا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پابند شریعت انسان تھے، اور شریعت کی پابندی جو ہے کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس چیز کی تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سلطان کا جو طرز عمل تھا اس کو دیکھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو فالو کرنا شروع ہوئے۔ فار ایگزامپل نماز کے اوقات میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو بالکل اس طرح سے ہمیں نظر آتا تھا کہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ نماز کے لیے شامل ہو جاتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی فلاح و بہبود کے حوالے سے آپ نے سلطنت کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کیے، تو اسی طرح کے عام لوگوں کے اندر بھی جو جذبہ پیدا ہوا اور فلاحی کام جو ہیں ان میں مزید تیزی آئی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کا ایک مشہور مصنف جن کا نام ابن اسیر ہے، انہوں نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، لیکن خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین سے بہتر کوئی فرمانروا میری نظر سے نہیں گزرا۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور بہترین دور تھا، اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد جو بنو امیہ میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے ان کا دور بہترین تھا۔ تو میں اگر اپنے دور پہ کیٹیگری وائز کروں تو مجھے نور الدین کا دور جو ہے وہ ان ادوار کے بعد بہترین طور پہ نظر آتا ہے، اور وہ ایک بہترین صلاحیتوں کے مالک انسان تھے جنہوں نے اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، جنہوں نے لوگوں کو اس حد تک سہولتیں دی کہ لوگ ان کو اب تک یاد کرتے ہیں اور عالم اسلام کے ایک اہم رہنما کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اس وقت سہارا دیا جب مسلمانوں پر عیسائی افواج اور ارد گرد سے فاطمی اور وہ لوگ جو آپ سے خائف تھے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ آپ نے ان سب کا جواب جو ہے نہایت بہادری، نہایت استقامت اور پامردی سے دیا، اور حالات کے ناسازگار ہونے کے باوجود کہ آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور مصر میں فاطمی خلافت جو ہے خلیفہ ہے وہ بھی مسلسل جو ہے آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا، لیکن سلطان نے نہایت بہادری کے ساتھ ان صلیبیوں کا مقابلہ کیا، اور اسی طرح سے آپ نے تقریباً 28 سال جو ہے وہ حکومت کی، اور 28 سال کی
حکومت کے بعد 58 سال کی عمر میں دمشق میں جو ہے سلطان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ سلطان کو جو ہے دفن کیا گیا. لیکن بطور انسان، بطور ہم حکمران اور بطور مجاہد اگر ہم آپ کو دیکھیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ کارناموں سے بھری پڑی ہے. اور ابن اسیر کا بیان جو میں نے کوٹ کیا کہ ان کو میں نے بہترین فرمان روا جانا، تو یہ اس دلیل کی تائید میں بہترین بات ہے کہ سلطان نور الدین زنگی جو ہیں وہ ایک عظیم حکمران تھے.